صبح فجر تک، کم سے کم فجر تک شاعروں کو چھوڑنا مت. پھل اپنے پیڑ سے پہچانا جاتا ہے. آم کے پیڑ پہ آم ہی آتا ہے، امرود کے پیڑ پہ کیلا نہیں آتا ہے، اور کیلے کے پیڑ پہ کبھی تم نے جناب والا ناشپاتی نہیں دیکھی ہوگی. خربوزے کی بیل پہ تربوز کبھی دیکھا ہے تم لوگوں نے؟ یہ تربوز کی بیل پہ کبھی خربوزہ دیکھا ہے؟ جیسا پیڑ ہوتا ہے ویسے ہی پھل ہوتا ہے. غوث آدم کی ماں اور غوث آدم کے ابا کا حال پڑھ لو، 5 منٹ میں ہسٹری اور اتہاس کے پڑھاتے پنے کھول کے دیکھو کیا شان ہے ماں باپ کی. جب ماں باپ ہی ایسے ہیں تو یقیناً میرے کو بغداد ان کی شان نرالی ہوگی. کیسے ہیں ذرا جناب والا 2 منٹ اگر تم کہو تو میں ذرا بڑے پیر صاحب کی والدہ اور بڑے پیر صاحب کے والد صاحب کا ذکر خیر کر کے اس سینے کو روشنی دینا چاہتا ہوں. اجازت ہے تو بآواز بلند کہنے سبحان اللہ. ایک نوجوان چہرے پر نور کا ابشار، رات اور دن اللہ کی یاد میں رطب اللسان، خدا کی قسم جنگلوں میں پھرتے ہوئے اللہ 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 پیڑوں کی پتیاں کھا جاتا ہے اور حضرات محترم اسی طریقے سے زندگی گزار لیتا ہے. بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اللہ عز و جل کو یاد کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، مگر خدا کی قسم چہرے پہ ہر وقت نور کا ایک ابشار ہی تو ہے. ہونٹ ہر وقت لرزتے رہتے ہیں، جسم کانپتا رہتا ہے، ضعیف و ناتواں جسم ہے. اللہ اللہ کرتے ہوئے یہ نوجوان جا رہا ہے دریا کے کنارے. مشہور بات ہے لیکن میں پوری بات بتاؤں گا نہیں. اس بات کی کوک سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر کے جناب آگے بڑھنا چاہوں گا. حضرات دریا ماں بہنوں تم بھی غور سے سن لو. آج اللہ اپنی پناہ میں رکھے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے. سماج کا حال بڑا برا بہت برا ہو گیا ہے، بہت برا ہو گیا ہے. یہ دریا کے کنارے جا رہا ہے. ابو صالح جنگی دوست نام ہے اس نوجوان کا. حضرات بہت بھوک لگ رہی ہے، دریا کے پتے کھاتا رہا، آگے بڑھتا رہا، لیکن کنٹرول سے باہر ہو گئی بھوک. دریا میں دیکھا دور سے ایک سیب آیا ہوا، ایک سیب آ رہا ہے بہتا ہوا. چاروں ناچار ہاتھ بڑھ گیا اس سیب کی طرف، سیب پکڑ لیا نوجوان نے، اور جناب بھوک لگی تھی زیادہ، آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، بے ساختہ وہ سیب جناب والا چلا گیا منہ کے اندر. ذرا سا نوالے کے طور پر حلق کے نیچے اتر گیا. بس جیسے ہی حلق کے نیچے ذرا سا سیب اترا، رونے لگا نوجوان. سیب رکھ دیا سائیڈ میں، رونے لگا نوجوان. ہائے اللہ کس کا سیب بغیر اجازت کے کھا گیا میں. ہائے اللہ اب میرا خون کیسا بنے گا، اب میری سوچ کیسی بنے گی. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہو ذرا سا سیب وہ بھی دریا میں بہتا ہوا آ رہا، پتہ نہیں کس کا ہے. دریا کے سیب کے بارے میں علماء سے پوچھ کے دیکھ لو، اجازت مل سکتی ہے حضرات محترم. مگر تقوی کا انتہائی بلند معیار دیکھو. کہتے ہیں کس کا سیب کھا گیا، اور سیب کھایا نہیں ہے، ایک ذرا سا حصہ. سوچ کیسی بنے گی، خون کیسا بنے گا. اور یہاں دیکھو ہم تم بیواؤں کا حق کھا گئے، یتیموں کا حق کھا گئے. سنگاڑے کا ریٹ کرتے کرتے 4 سنگاڑے آر پار کر دیے جناب، ڈکار تک نہیں آ رہی ہے. مونگ پھلیوں کا پتہ لگاتے لگاتے کس بھاؤ کی ہے مونگ پھلی، تو 2-4 مونگ پھلی ادھر سے ادھر کر دی جناب، مگر ڈکار تک نہیں. ایک ہم ہیں تو ہم جناب والا رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں مسجدوں میں دعائیں مانگ اللہ میرے مولا. اور جناب والا کمیٹی امام صاحب سے کہتی ہے رو رو کے امام صاحب مانگو. جمعے کے دن پوری مسجد رو رہی ہے ہائے اللہ ہائے اللہ، پھر بھی کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. حضرات دعائیں کہاں قبول ہو رہی ہیں؟ تم بھی رو رہے ہو، امام بھی رو رہا ہے جمعے کی نماز میں، اور کمیٹی والے کہہ رہے ہیں صدر صاحب اور زور سے رو امام صاحب، زور سے رو. معاملہ بڑا خراب ہو گیا، بہت الجھن ہو گئی، بڑی پریشانیاں ہیں، سب کچھ برباد ہو گیا، سب کچھ الٹا ہو گیا. رو رو کے دعا مانگو. اب امام بھی جا رہا یا اللہ میرے مولا. اور جناب آپ بھی سب پوری مسجد میں جناب گریا و داری کا شور مچا ہوا ہے. مگر میرے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا موم پھلیاں سرکانے والوں اور سنگاڑے والا 2-4 ادھر ادھر آر پار کرنے والوں، بیواؤں کا حق مارنے والوں، یتیموں کے کوٹے کھا جانے والوں، میڑے کاٹنے والوں، لوگوں کے دل دکھانے والوں، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. کس فراق میں ہو تم، لاکھ رو پڑھو تم مسجد میں، مگر تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. انا یستجاب لکم ومأکلکم حرام ومشربکم حرام وملبسکم حرام. تمہاری دعائیں قبول ہوں گی جیسے تمہارا کھانا حرام، تمہارا پینا حرام، تمہارا لباس حرام. کسی چیز میں کبھی امتیاز تم نے کیا؟ کبھی جناب والا کسی چیز میں امتیاز کر کے دیکھا؟ کبھی تم نے یہ محسوس کیا کہ ہم
یہ چائے پی رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ان جھوٹے گلاسوں میں، پینا چاہیے نہیں پینا چاہیے؟ جناب والا کبھی محسوس کیا؟ نہیں محسوس کیا؟ پھر تم مسجد میں جا کے کہتے ہو دعائیں رو رو کے دعا مانگو، یا ارے تمہیں دعا مانگنے کے سلیقے ہیں؟ دعائیں ایسے مانگی جاتی ہیں؟ یہ ہے ایک ابو صالح جنگی دوست سے معمولی حصہ حلق کے نیچے اتر گیا، رو پڑا ہے، اب کیا کرے؟ روتا رہا، تڑپتا رہا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور آخر کار روتے روتے ایک تاریخ ساتھ فیصلہ کر لیا۔ میں بھی ٹائم دیکھ رہا ہوں، ظاہر بھائی جینا 50 منٹ ہو گئے، 10 منٹ کی اجازت ہے، دوں گا۔ بیٹھ جا رے، کہاں جا رہا؟ دیکھو رات کے 1 بجے کے بعد گھڑی بار بار دیکھنی پڑتی ہے، یہ فرق آ جاتا ہے، ورنہ جب ہم رات کے 10 بجے تقریر یا 11 بجے کرتے ہیں تو کسی کو گھڑی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، اور پھر جب جہاں جا کے بڑا جنکشن آتا ہماری تقریر کا، وہاں اینڈ ہوتا ہے تو لوگ کہتے نہیں دیں گے، تو جناب والا اس ٹائم دیکھو ایسا ہوتا ہے، الٹا ہوتا ہے، گھڑی دیکھنی پڑتی ہے کہ کب 1 گھنٹہ ہو اور کب یہ کرسی سے اترے۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، مجھے گھنٹہ ہو گیا اور مجھے سمجھ میں نہیں آئی کیسے ہو گیا گھنٹہ، 10 منٹ کی تو بات رہ گئی ہے، اس لیے یہ بات پوری کر دوں اور اپنے گھر کو جاؤں۔ میں یہ کہہ رہا تھا جناب والا کہ یہ حضرت ابو صالح نام تھا ان کا، نوجوان تھے، سیب میں اپنی ماں سنتی تو کسی کی نہیں ہو، مگر یہاں اللہ توفیق دے تو ان باتوں کو سن لینا۔ تمہارے ریکارڈ میں کسی کی کہاں سنتی ہو تمہیں تو ہر وقت سوٹ 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 ہے۔ اب میت میں جا رہے ہیں، سوٹ بڑا پیارا تھا، شادی میں سوٹ بڑا پیارا تھا، جلسے میں سوٹ بڑا اچھا پہن کے آئی تھی، سوٹ 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 سوٹ، انہیں تو سوٹ کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا، تو تم سنتی تو کسی کی نہیں ہو، مگر یہاں سن لو، رات کے 1:45 بجے میں تمہیں کیسے، اس لیے جناب والا ان باتوں کو خاص طور سے سن لو۔ نوجوان ہے اور یہ نوجوان جب ذرا سا سیب حلق کے نیچے اتر گیا، سوچ میں پڑ گیا، روتے روتے تاریخ ساتھ فیصلہ لے لیا، اور فیصلہ یہ لے لیا کہ مجھے واپس جانا ہوگا، سیب کا مالک ڈھونڈنا ہوگا، اس سے معاف کرانا ہوگا، پیچھے کو ہٹ گیا۔ ایک دن چلا جناب والا، چلتا رہا، بھوکا پیاسا ایسے ہی جا رہا، پتے کھا کے چلا جا رہا جناب والا، رات بیت گئی، چلتا رہا، پھر دن بیت گیا، چلتا رہا، کئی دن ہو گئے، کئی راتیں ہو گئی، چلتے چلتے دریا کے کنارے، بہت شارٹلی سنا رہا ہوں، دریا کے کنارے ایک باغ نظر آ گیا، سیب کا باغ، اور جناب والا ان پیڑوں پہ ایسے ہی سیب لٹک رہے تھے، جس ساخت کا یہ سیب کھایا تھا ایسے ہی سیب تھے، سمجھ گئے کہ یہی باغ ہوگا۔ اس باغ کا رستہ ڈھونڈ کے پہنچ گئے اس باغ میں جا کے دیکھا تو باغ کا مالک تھا، نام تھا ان کا حضرت عبداللہ سومئی، وہ بھی بڑے ممتاز ولی تھے، ان کے چہرے پہ بھی نور کا جھرنا تھا، ان کے چہرے سے نور پھوٹ رہا تھا، وہ مسند پہ ہاتھ کو رکھ کے اور اپنے ہاتھ کو اپنے رخسار پہ رکھ کے ٹیک لگا کے آرام سے اللہ اللہ کر رہے تھے۔ یہ نوجوان آ گیا، آ کے بولا السلام علیکم قبلہ، بولے وعلیکم السلام، کہا بڑی دور سے آیا ہوں، اس باغ سے ایک سیب ٹوٹ کے دریا میں گرا ہوگا اور گرنے کے بعد وہ چلا گیا ہوگا، 3 دن ہو گئے، وہ سیب میں نے اچانک تھوڑا سا سیب کھا لیا، میں رو پڑا، کس کا سیب بغیر اجازت کے کھا گیا، بس ذرا سا کھایا تھا، مگر حضور اس کی اجازت لینے کے لیے بڑی دور سے بھوکا پیاسا آیا ہوں۔ حضرات محترم اوپر سے نیچے تک سیب کا باغ کا مالک دیکھتا ہی رہ گیا اور دل میں اللہ سے کہتا، اللہ تیرا بڑا شکر ہے، بڑا احسان ہے، جیسا نوجوان میں ڈھونڈا کرتا تھا، جیسا نوجوان میں ڈھونڈا کرتا تھا، اللہ بیٹھے بیٹھے تو نے باغ میں ایسا نوجوان عطا کر دیا۔ اے اللہ سچ کہا ہے تو نے، جو تجھ پہ بھروسہ کر لے تو اسے کافی ہے، اور تو وہاں سے دیتا جہاں سے گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات سوچتے رہے، دیکھتے رہے، تو یہ نوجوان کہتا حضور مجھے معاف کر دیجئے۔ حضرات محترم کہنے لگے معاف تو ہم کر دیں گے، مگر تم نے کھایا ہی کیوں؟ نہیں کھانا چاہیے تھا تم نے بہت بڑا کام کر لیا، سیب کھا لیا تم نے بغیر اجازت کے۔ تو جناب والا انہوں نے بھی سوچا کس طریقے سے اسے روکا جائے۔
ہے. اور وہ طریقہ انہوں نے ڈھونڈ لیا. بولے نوجوان سے کہنے لگے پہلے تمہیں کھانا نہیں چاہیے تھا, اب کھا لیا ہے تو پھر ایسے معاف نہیں کیا جائے گا. کہا کیسے معاف کیا جائے گا سرکار؟ کہا جب تک چاہوں میرے باغ کے پیڑوں کو پانی دیتے رہو. کہا منظور ہے, ایک نہ ایک دن میرا دریائے رحمت جوش میں آ جائے گا, معاف کر دوں گا. تو جناب پانی دیتے رہے. 1 سال بیت گیا, کئی سال بیت گئے. حضرات روزانہ دعا مانگتے تھے, یا اللہ اس کا دریائے کرم جوش میں آ جا اور کسی دن کہہ دے میں نے معاف کر دیا. اور آخر کار ان کی دعا قبول ہو گئی. کئی سال کے بعد آواز آئی ابو صالح ادھر آؤ. خوش ہو گئے, چہرہ گلاب سے کھل گیا. اور جناب والا آج بڑے خوش ہیں, آج انہیں معافی کا پروانہ مل جائے گا. پہنچ گئے, سرکار میں حاضر ہوں. کہنے لگے کیوں آئے تھے باغ میں؟ کہا سیب کھا لیا تھا, معاف کرانے آیا تھا. تو کہلے معاف ہو گیا؟ بولے ابھی نہیں ہوا سرکار, معاف کر دیجئے. کہنے لگا معاف تو کر دوں گا مگر میری ایک شرط اور ہے. اللہ اکبر, سوچ میں پڑ گئے. سال ہا سال بیت گئے, پانی دیتے دیتے ابھی تک معافی نہیں ہوئی. اب اللہ بہتر کرے, اب سوچ میں پڑ گئے, کیا پوری زندگی اسی سیب کے حق میں قربان ہو جائے؟ کیا پوری زندگی ایسی کام میں پڑا رہ جاؤں گا؟ حضرات محترم کہنے لگے ایک شرط ہے, اگر تم کر سکو پوری تو آج ہی معاف کر دوں گا. تو خدا کی قسم کہنے لگے, حضرت ابو صالح نام تھا, کہنے لگے کہ شرط آپ کی سنوں گا مگر میری بھی ایک شرط ہے. کہا تم اپنی شرط بتاؤ. کہا میری شرط یہ ہے کہ اب کے بعد کوئی تیسری شرط نہیں ہوگی اور یہیں پہ معاملے کا اینڈ ہو جائے. کہنے لگے ہاں مجھے منظور ہے. کہا تو پھر مجھے بھی منظور ہے, بتائیے کیا شرط ہے؟ تو کہنے لگے باغ کے مالک میری ایک بیٹی ہے, آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, ہاتھوں سے لولی ہے, پیروں سے لنگڑی ہے. میں چاہتا ہوں تم اپنے نکاح میں لے لو اسے. اگر تم نے نکاح کر لیا میری بیٹی سے تو یہ سیب کا حق میں معاف کر دوں گا. سوچ میں پڑ گئے, ارے کون نہیں چاہتا اس کی بیوی اسمارٹ ہو, ہینڈسم ہو؟ کون چاہتا اس کی بیوی اندھی ہو, لولی ہو, لنگڑی ہو؟ پوری زندگی داؤ پہ لگ گئی. ذرا سے سیب کیا کھا لیا, پوری زندگی داؤ پہ لگ گئی. لولی ہے, لنگڑی ہے, بہری ہے. تو جناب والا سوچ میں پڑ گئے اور آخر کار ہسٹریکل ڈیسیژن لے ہی لیا. کہنے لگے حضور اگر میں نکاح کر لوں آپ کی بیٹی سے تو پھر تو مجھے معاف کر دیں گے. کہا ادھر نکاح کرو, ادھر فوراً معاف کر دوں گا. تو ارشاد فرمایا مجھے منظور ہے. آنن فانن جناب والا, آنن فانن نکاح کی رسم ہوئی, نکاح کی تقریب ہوئی. پچھلے زمانے میں نکاح بہت آسان ہوتے تھے, نکاح تو اب مشکل ہونے لگے ہیں, بہت مشکل ہو گئے. 20 لاکھ میں ہوتا ہے, 15 لاکھ میں ہوتا ہے, 10 لاکھ میں نکاح ہوتا ہے. ہائے اللہ کس دور سے بیت رہے ہیں ہم, کیا کالا ایج ہے یہ کیا بلیک ایج ہے. 20 لاکھ میں نکاح ہوتا ہے, 30 لاکھ میں نکاح ہوتا ہے. یہ انڈوں سے جو نئے نئے مالدار پھڑاتے نکل رہے ہو چھوٹی جھوٹی شان و شوکت کے لیے, اتنا لنگر کر دیا, اتنے پتیلے پکا دیے اور جناب والا یوں کر دیا اور وہ کر دیا. اور شام کو جب پہلی ملاقات بیوی سے ہوتی ہے تو یہ 50 پتیلے بنانے والا, جھوٹی شان شوکت دکھانے والا, بیوی سے پہلی ملاقات میں معلوم ہے کیا کہتا ہوا نظر آتا ہے؟ معاف کر دو مہر کو, مہر معاف کر دو. ابے 10 پتیلے کم پکا لیتا بے, بیوی کے سامنے نسمستک تو نہ ہوتا. مرد ہو کر پہلی ملاقات میں خندہ پیشانی سے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے مہر کی رقم دے دیتا اور کہ تمہارا حق ہے. اور جب بڑھیا مر جاتی ہے تو بڈھوں کے فون آتے ہیں مفتیوں کے پاس, مفتی صاحب بڑھیا مر گئی, مہر نہیں دیا تھا, اب کیا کروں؟ ابے بڑھیا تیری ہے, مفتی کیا کرے؟ مہر تم نے نہیں دیا, مفتی کیا کرے؟ مہر دو, خرچے کم کرو, فضول خرچی کم کرو. ابھی کانوں میں کوئی بات کر رہا تھا کیا, اب رشتے بھی جناب کہیں ہو گیا کسی کا رشتہ تو اس رشتے کو ختم کرا دیتے ہیں, الزام لگا دیتے ہیں, آروپ لگا دیتے ہیں. یہ آروپ لگا دیا, وہ آروپ لگا دیا اور پتہ چلا رشتے کو ختم کر دیا. اور یہ جانتے نہیں ختم کر لیں بات کو, گھنٹہ تو پورا ہو گیا. ارے 12:57 سے یہ 1:57 ہو گیا, اور کیا کرو گے تم؟ ابھی شاعر اور موجود ہیں, صبح تک سننا, مزہ لینا خوب, اور بہت بڑھیا شاعری ہوگی. اب رات کا جتنا آخری پہر آتا رہتا ہے شاعری اتنی بڑھیا لگتی ہے.
اس لیے صبح فجر تک کم سے کم فجر تک شاعروں کو چھوڑنا مت. آج اتنا پڑھنا اور اتنا پڑھوانا شاعروں کو. اور الحمدللہ یہ جلسہ پھر ایسا مثالی جلسہ ہوگا پورے بریلی میں مشہور ہوگا کہ ادھر فجر کی اذان ہو رہی تھی اور ادھر وہ جلسہ ایسا کرنا. تو میرے بعد انشاءاللہ آپ ہمارے شاعروں کو بھی سنیں گے. ایک سے ایک شہنشاہ ہے بادشاہ ہے ترنم کا آپ سنیں گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ ہمارے ان نعتخواں حضرات کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے. یہ میرے ہی مہمان ہیں, آپ کے مہمان ہیں تو ہمارے مہمان ہیں, مگر جناب مجھے ان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے, اس لیے کہ یہ ان اسٹیج اس اسٹیج پہ یہ آ رہے ہیں, ان کے اسٹیج پہ میں جاتا ہوں. صحیح بات. میں تو تمہارے طریقے کی بات کرتا ہوں, کیسے ہم تم کیسے کس طریقے سے کہاں سیٹ کرنا ہے, بلانا ہے کتنوں کو بلانا نہیں بلانا یہ تمہاری مرضی, مگر سیٹ کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ اس خطیب کو ایسے سیٹ کرو, شاعر کو ایسے سیٹ کرو, پھر خطیب کو ایسے سیٹ کرو تاکہ تم سب کی بات قاعدے سے سن سکو. اب اگر تم مجھے صحیح ٹائم دیا ہوتا تو نہ میں بار بار گھڑی دیکھتا اور نہ میں 1 گھنٹہ بولتا. کم سے کم 2 گھنٹے میں میری بات ہوتی ہے مکمل, کم سے کم 2 گھنٹے لگتے ہیں مجھے, اور 2 گھنٹے میں بولتا ہوں الحمدللہ. انشاءاللہ کسی موقع پہ پھر بات کریں گے. آج ہم اس بات کو جناب پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں. نکاح آسانتا ہو گیا, ہو گئی رخصتی, عشاء کے بعد حجلہ عروسی میں پہنچے. جیسے ہی حجلہ عروسی میں دلہن کے کمرے میں پہنچے تو جناب والا بڑی پیاری رس بھری آواز میں سلام حاضر خدمت ہوا, السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ڈر گئے, گھبرا گئے. وہ تو کہہ رہے تھے بولتی نہیں ہے, یہ تو اتنے پیارے انداز میں سلام کر رہی ہیں, اس کا مطلب وہ نہیں ہے کوئی دوسری ہے اس کی جگہ. تھوڑا پیچھے ہٹنے لگے. جیسے ہی پیچھے ہٹے دروازے کی طرف کو کہ واپس چلے جائیں یہاں سے, تو جناب والا وہ اٹھ گئی, اور اٹھنے کے بعد ان کا پیچھے سے دامن پکڑنے کی کوشش کی. تو اب تو انہیں یقین ہو گیا کہ وہ دوسری ہیں, کیونکہ یہ تو چل بھی رہی ہیں. وہ تو کہہ رہے تھے کہ ان کے پاؤں چلتے ہیں, ان کے پاؤں وہ لمبی ہیں, وہ زبان سے لمبی ہیں, اور یہاں بھی چل بھی رہی ہیں, آواز بھی بڑی میٹھی ہے اور فصیح انداز میں سلام بھی کر رہی ہیں. یقین ہو گیا کوئی دوسری ہیں. بھاگ لیے جناب والا کمرے سے, تو اتنی دور سے بھاگے کہ پسینے میں شراب اور سسر کے پاس دم لیا. ہانپ رہے تھے جناب والا. سسر مبارک سمجھ گئے, سسر مبارک کے پاس آئے, کہنے لگے کہ حضور کمرے میں دوسری ہے اور اسی میں وہ نہیں ہے جس کی بس بیانی آپ نے فرمائی تھی. سسر مبارک جناب والا کھڑے ہو گئے, سینے سے لگا لیے, بولے بڑے سیدھے ہو, بڑے بھولے ہو, سینے سے لگا لیے جناب والا, اور بہت زور سے بھینچا. ایک بار پھر چھوڑ دیا, پھر ایک بار اور بھینچا, پھر چھوڑ دیا جناب والا, پھر تیسری بار بھینچا, پھر چھوڑ دیا. تاریخ نے انہیں 3 بار سینے سے سختی سے لگاتے ہوئے دیکھا, مگر نہ میں جانوں نہ تم جانو کہ 3 بار لگایا تو تھا سینے سے, مگر 3 بار لگانا سینے سے معلوم ہے, مگر یہ پتہ نہیں ہے کہ ان تینوں بار میں دینے والے نے کیا دے دیا تھا اور لینے والے نے کیا لے لیا تھا. کون سی شعائیں تھیں جو اس سینے سے اٹھی اور اس سینے میں ٹرانسفر ہو گئی. ارے کون سی ریز اور کون سی کرنیں تھی جو ادھر سے نکلی اور ادھر پیوست ہو گئی. اس کے بعد ارشاد فرمایا مبارک ہو, کوئی اور نہیں, ابو صالح وہ میری ہی بیٹی ہے. ابو صالح میری بیٹی ام الخیر ہے. میں نے نکاح کیا اس کا تمہارے ساتھ. میں نے جو بہرہ بتایا تھا, بہری نہیں ہے میری بیٹی, مگر بہرہ اس لیے بتایا تھا کہ میری بیٹی کے کانوں نے آج تک کوئی حرام کلمہ نہیں سنا ہے. اور میں نے گونگا اس لیے بتایا تھا, گونگی نہیں ہے میری شہزادی, میری لخت جگر کو میں نے اس لیے گونگا کہہ دیا تھا کہ میری بیٹی کی زبان پر آج تک کوئی حرام کلمہ نہیں آیا ہے. میری بیٹی کے پاؤں آج تک کسی حرام چیز کی طرف نہیں اٹھے ہیں. حضرات محترم مبارک ہو تمہیں جاؤ. ادھر سے حضرت ابو صالح چلے اور حجلہ عروسی میں پہنچے. ادھر سے شہزادی اٹھی, لخت جگر حضرت عبداللہ سومئی کی اٹھی. ادھر سے سیدہ ام الخیر بڑھی. ادھر سے حضرت ابو صالح بڑھے. بریلی شریف کے زندہ دل غیرت مند مسلمانوں, تم یہ سمجھ
سمجھ لو کہ وہ دو سمندر تھے، سمندر، ادھر بھی سمندر ادھر بھی سمندر، ادھر شریعت کا سمندر ادھر طریقت کا سمندر، ادھر معرفت کا سمندر ادھر حقیقت کا سمندر، ادھر حیا کا سمندر ادھر شرم کا سمندر، ادھر عزت کا سمندر ادھر عفت کا سمندر۔ خدا کی قسم اس طرف امام حسن کا سمندر تھا، اس طرف امام حسین کا سمندر تھا، اور جب یہ دونوں سمندر ایک دوسرے کے ہم آغوش ہوئے تو انہی دو سمندروں کی کوکھ سے جس ہیرے نے جنم لیا تھا اسی ہیرے کو دنیا غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ وہی ہیرا بغداد کا عبد القادر جیلانی کہلاتا ہے، شہنشاہ بغداد کے لقب سے جس فرشتہ صفت انسان کو، جس ولی کامل کو، جس مادرداد ولی کو انسانوں کے شیخ، جنوں کے شیخ اور فرشتوں کے شیخ کو تم جانتے ہو، وہی بغداد والا غوث اعظم اللہ کی قسم انہی دونوں کنی دو سمندروں کے ہم آغوش ہونے کے بعد جو ہیرا دنیا کے سامنے آیا